تو آپ حدیث کئی بار سن چکے ہیں، ایک آدمی یطیل السفر اشعث اغبر یمد الیہ الی السماء یا ربی یا ربی، لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ کے اندر پہنچتا ہے اور وہاں جا کے غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کر ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہتا ہے یا ربی میرے رب، میں آگا مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ لمبا سفر کیا اس نے، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے، یمد یدیہ اشعث اغبر یمد یدیہ، سفر کی وجہ سے اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی گرد و غبار بھی اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، دور کا سفر کر کے آیا اور خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آواز کیا آتی ہے کہ ملبسہ حرام، تیرا لباس حرام کا، مشربہ حرام، مطعمہ حرام، تیرا کھانا پینا بھی حرام کا، وغذی بالحرام، تیرے جسم کے اندر حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ، تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھے کتنا نیک آدمی ہے، خانہ کعبہ میں چلا گیا ہے تو اللہ نے بلایا ہے تو چلا گیا ہے، تو وہاں پہ جا کے تو سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حرام اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ کوئی بھی کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی ہو۔ اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا نیک ہونے کی دلیل ہے تو مکے کے کافر تو رہتے ہی وہاں پہ تھے، ان کو اللہ نے مشرک کیوں کہا؟ وہ تو حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، کھانے بھی کھلاتے تھے، اور وہ اپنی حلال جو رزق ہوتا تھا ان کا، جن کے اندر ان کو شک نہیں ہوتا تھا، وہ وہاں پہ خرچ کرتے تھے۔ تو خانہ کعبہ کے اندر چلے جانا نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کا ہر عمل قرآن حدیث سے ملتا ہے کہ نہیں، پھر اس کا وہ خانہ کعبہ جانا قبول ہوگا۔ ہم نے اپنی مرضی اور اپنی سوچ سے عمل، یعنی کہ اپنے جو اعمال ہیں ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے سارے عمل ٹھیک ہیں، میں حج کر رہا ہوں تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ گناہ چھوڑو گے تو معاف ہوگا۔ گناہ کی معافی کے لیے شرط ہی توبہ ہے، اور توبہ کے لیے 4 شرطیں آپ کئی بار سمجھ چکے ہیں، اور پہلی شرط یہ گناہ کو چھوڑ دے۔ اب گناہ بھی کیے جا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی میں توبہ کر رہا ہوں، میرے سارے نیکیاں قبول ہو گئی کیونکہ میں خانہ کعبہ سے چکر لگایا ہوں۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا تب تک وہ اس کی معافی نہیں ہے، اور حرام بندہ جو کھاتا ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے جو میں نے سنائی، یہ بھی مسلم کے اندر حدیث ہے کہ تیرا کھانا پینا اور لباس سب کچھ حرام کا ہے، تیری دعا قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بھی مسلم کے اندر حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، کہ وہ آدمی اگر اسی حالت میں مر گیا، ہاں توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حرام کھاتے کھاتے مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہاں پر اس کا حساب پورا نہیں ہوگا۔ اور حرام کے اندر کیا شامل ہے؟ ہمارے یہاں 1-2 چیزیں آتی ہیں سامنے، ایک رشوت اور دوسرا نمبر پہ سود۔ بھائی کا حق کھانا وہ ہمارے لیے حلال ہے، بہن کا حق کھا لیں وہ بھی حلال ہے، پڑوسی کا حق دبا لیں یہ بھی حلال ہے، ہم اپنے قربانی والے جانور کو چوری کا چارہ ڈال دیں یہ بھی حلال ہے، چوری کی تڑی ڈال لیں وہ بھی حلال ہے، چوری کے پانی سے پٹھے کو تیار کر کے، چارے کو تیار کر کے وہ جانور کو کھلا لیں ہمیں لگتا ہے حلال ہے۔ اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، کسی طرف سے کہیں سے کوئی ایسا دروازہ تو نہیں کھلا جو میری لاپرواہی کی وجہ سے حرام میں شامل کر رہا ہے۔ ہم چوری کے پٹھے ڈالنا اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے، تھوڑا سا کسی کا پانی چوری کر لینا، فصل اگا لینا، ہم کہتے ہیں جی حلال ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو نے پوری اپنی فصل حرام کر لی تو کہہ رہا ہے حلال ہے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، جو پریشانی کے اسباب ہیں، ہم نے کبھی اس طرف تو توجہ ہی نہیں کی کہ میرے رزق کے اندر حلال کتنا شامل ہے اور حرام کتنا ہے۔ ہم کہتے نہیں جی دیکھیں 1000 روپیہ حلال تھا، اس میں سے 10 روپے شاید چوری کے تھے یا وہ مسکوک تھے، تو اس میں اتنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس آدمی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اپنے لیے، اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو گویا اس نے حرام ہی پہنا۔ تو ہمیں یہاں پہ اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم جب یہ پوچھتے ہیں نا قربانی کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، یہ بھی پوچھا کریں کہ میں دودھ میں پانی ڈال رہا ہوں، میری روزی حلال ہے کہ نہیں، میری قربانی ہوگی کہ نہیں۔ یہ بھی پوچھا کریں کہ میری ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے
میں 9 بجے 9:30 بجے جاتا ہوں, 3 بجے ختم ہوتی ہے, میں 1:30 بجے آ جاتا ہوں, میں حاضری لگوا کے واپس آ جاتا ہوں, میری روزی حلال ہے. ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے, نہ کہ صرف 2-3 چیزیں ہم نے سمجھی ہیں کہ جو حرام کھاتا ہے, کہ سود والا, رشوت والا, اور 2-3 چیزیں بس اس طرح کی. لیکن جھوٹ بول کے پورا سال پورا مہینہ ہم گاہکوں کو ڈیل کرتے رہے اور آ کے کہیں جی ہماری روزی حلال ہے, ہماری قربانی 1.5 لاکھ کی تھی, اور پورا سال جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے گاہکوں کو پھنساتا رہا. تو اعمال کو درست کرنے کے لیے رزق کا حلال ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح وہ آدمی, وقت شاید پورا ہو چکا ہے, ایک بات صرف اور مختصر, وہ آپ نے کئی بار سنی ہے لیکن پھر موضوع کے مطابق آ گئی ہے, کیونکہ دین جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چیز کا الگ الگ ہے. ہاں الگ الگ ہے, لیکن جب ہم پورے دین کو پڑھیں گے تو ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. جیسے گاڑی کا خالی انجن بہترین ہونا کافی نہیں ہے, اس کے اندر پٹرول کا ہونا بھی ضروری ہے. پھر پٹرول کا ہونا کافی نہیں ہے, اس کے اندر ریس کا کام کرنا بھی ضروری ہے, بریک کا ہونا بھی ضروری ہے, ٹائر میں ہوا کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی تو گاڑی چلے گی. ہم نے ایک ہی حدیث سن رکھی ہے کہ جس کی نماز ٹھیک سارے اعمال ٹھیک, اعمال ٹھیک ہوں گے تو نماز قبول ہوگی. اس انداز میں سوچیں. ایک سوچیں اب عقیدہ توحید ٹھیک نہیں اس کا, وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, کبھی قضا نہیں کی, اس کی نماز قبول ہے, قیامت والے دن اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. عقیدہ ٹھیک ہے, نماز بھی ٹھیک ہے, حرام کھا رہا ہے, اس کی نماز قبول ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, حلال بھی اس کا ٹھیک ہے, لیکن 3 دن سے زیادہ کسی بہن بھائی کو ناراض رکھتا ہے, اس سے ناراض رہتا ہے. کئی بار آپ حدیث سن چکے ہیں بخاری اور مسلم کی کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی 3 راتوں کے بعد. ہم 3 سالوں سے اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں, قربانیاں کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں, میری قربانی مہنگی, میری مہنگی. تو وقت کافی ہو چکا ہے, باتیں ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہاں سے بات آگے شروع کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو باتیں ہیں نا, ان کی یہ ضروری ہیں. اگر یہ باتیں میں آپ لوگوں سے چھپاؤں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, لوگ جناب کہتے ہیں کہ قاری صاحب سخت بڑے ہیں, تو آپ کی یہ باتیں مجھے منظور ہیں کل قیامت والے دن, ورنہ آپ لوگ میرا گریبان پکڑیں گے کہ ہم آپ کو تنخواہ دیتے تھے, آپ نے ہم کو مسئلہ پورا کیوں نہیں بتایا. اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ نہ بھی پکڑیں, اللہ نے پکڑ لیا تو کس کو جواب دوں گا میں, میرے پاس کیا ہے. تو یہ بتانا میری مجبوری ہے, کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ آپ کی سوچ ہے, لیکن انشاءاللہ یہاں سے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی مسئلہ بتایا جاتا ہے, میری ذاتی بات اس میں کوئی شامل نہیں ہوتی. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.